سامعین، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گناہ کبیرہ اور ان کی تباہ کاریوں کے عنوان سے کچھ باتیں آج کی اس نشست میں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ اللہ تعالی میری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائے۔ گناہ کبیرہ یا صغیرہ، اس کے بارے میں علماء کا باہم اختلاف ہے۔ امام ابو اسحاق اصفرائینی اور قاضی ابو بکر باقلانی اور دیگر علماء اشاعرہ اس بات کے قائل نہیں ہیں کہ گناہ چھوٹا ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہر گناہ بڑا ہوتا ہے۔ جس سے یار ناراض ہو جائے، وہ جملہ، وہ عمل، وہ فعل، وہ قول چھوٹا نہیں، بڑا ہے۔ تو پھر صغیرہ اور کبیرہ کی جو تقسیم ہے یہ کیا معنی رکھتی ہے؟ تو علماء کرام کے ایک طبقے کا موقف یہ ہے کہ ایک دوسرے سے اس کا موازنہ کیا جائے، فی نفس سے ہی چھوٹا نہیں ہے، لیکن کچھ گناہ ان بڑوں میں اور زیادہ بڑے ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ گناہ بڑے ہیں اور یہ ان میں سے بھی بڑے ہیں۔ لیکن ایک دوسرا طبقہ صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی تقسیم کا قائل ہے، اور اس پہ قرآن مجید کی اس آیت کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے اگر تم بڑے گناہوں سے اجتناب کرو تو باقی گناہ تمہارے میں ویسے ہی معاف فرما دوں۔ بڑے گناہ ان سے بچا جائے تو چھوٹے گناہ خود بخود ختم ہوتے رہتے ہیں۔ وضو کریں تو گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ جمعے سے لے کر جمعے تک، ایک نماز سے لے کر دوسری نماز تک درمیان میں جو ہونے والے گناہ ہیں، یہ نمازیں، یہ جمعے، ان کا کفارہ ہے۔ نیکیوں کے کرنے سے گناہ ختم ہوتے ہیں۔ جب گناہ بندہ کرتا ہے تو دل پر ایک سیاہ نقطہ لگتا ہے، اگر نیکی کرتا ہے تو وہ مٹ جاتا ہے۔ تو اس سے مراد علماء کہتے ہیں صغیرہ گناہ ہے، چونکہ جو کبیرہ گناہ ہیں وہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ جو صغیرہ گناہ ہیں وہ جھڑتے رہتے ہیں، نماز سے جھڑ جاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جب کوئی بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ فرشتوں کو کہتا ہے اس کے گناہ اتار کے ایک سمت ڈھیر لگا دو۔ فرشتے اس کے گناہ ایک سمت ڈھیر لگا دیتے ہیں تاکہ یہ میرا بندہ پاک صاف ہو کے میرے حضور کھڑا ہو۔ تو جب وہ نماز پڑھ کر فارغ ہو کے جانے لگتا ہے تو فرشتے عرض کرتے ہیں مالک یہ جو گناہ اس کے اتارے تھے یہ اترے رہنے دیں یا اس کے ساتھ لگا دیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب اترے ہیں تو اترے ہی رہنے دو، میرا بندہ پاک صاف و ستھرا ہو کے گھر جائے۔ حضرت سلمان فارسی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہما، یہ حضرت عثمان بن عفان کے علاوہ کوئی اور عثمان نامی صحابی ہیں، یہ اکٹھے سفر میں تھے۔ راستے میں ایک درخت آیا، خزاں کا موسم تھا، ایک شاخ جھکی ہوئی تھی جس پہ زرد پتوں کا گہنا تھا۔ تو حضرت سلمان فارسی نے اس شاخ کو پکڑ کے جھٹکا دیا تو جتنے بھی پتے تھے وہ جھڑ گئے۔ تو حضرت سلمان فارسی نے حضرت عثمان سے کہا اے عثمان تو نے مجھے پوچھا نہیں کہ میں نے ایسا کیوں کیا ہے؟ انہوں نے کہا آپ بتا دیں کہ آپ نے ایسا کیوں کیا ہے۔ کہا ایک دن میں حضور کے ساتھ سفر میں تھا، ایسے ہی ایک درخت آیا، موسم خزاں کا تھا، پتے زرد تھے، حضور نے شاخ کو پکڑا، جھٹکا دیا، سارے پتے جھڑ گئے۔ حضور نے جب یہ عمل کیا تو میں اس منظر کو دیکھ کے محظوظ ہوتا رہا۔ آقا کریم نے میری سمت دیکھا اور فرمایا سلمان تو نے مجھے پوچھا نہیں کہ میں نے ایسا کیوں کیا؟ تو میں نے بھی یوں ہی عرض کی حضور آپ ارشاد کر دیں کہ آپ نے ایسا کیوں فرمایا؟ تو میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا اے سلمان جس طرح میں نے اس شاخ کو پکڑا اور جھٹکا دیا
اور اس کے اوپر کوئی پتا باقی نہیں بچا. جب انسان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے یوں ہی سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں. تو یہ صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، وضو سے جھڑتے ہیں، نماز سے جھڑتے ہیں. نیکی کریں تو گناہ مٹ جاتا ہے. انسان کے اچھے اعمال سے، صلہ رحمی سے، شفقت کا ہاتھ کسی یتیم کے سر پہ رکھنے سے، اور صدقہ و خیرات کرنے سے، کسی بھوکے کو کھانا کھلانے سے گناہ جھڑتے رہتے ہیں. لیکن جو کبیرہ گناہ ہیں وہ توبہ سے ختم ہوتے ہیں. اس لیے صغیرہ اور کبیرہ کی تقسیم کا ایک طبقہ قائل ہے، اور احادیث کے اندر مختلف تعداد صغیرہ اور کبیرہ کی ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ جو کبیرہ گناہ ہیں ان کی تعداد 7 ہے. بخاری اور مسلم میں متفق علیہ روایت ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ 7 چیزیں مہلکات میں سے، موبقات میں سے، ہلاک کر دینے والی ہیں، اور حضور نے وہ 7 گناہ گنوائے ہیں. بعض نے کہا کہ یہی کبیرہ ہے. بعض نے کہا کہ ایک روایت میں 9 کبائر کا تذکرہ آتا ہے، لہذا 9 گناہ کبیرہ ہیں. امام ذہبی نے الکبائر کے اندر 70 گناہوں پر تبصرہ کیا ہے، اور آپ کا موقف یہ ہے کہ یہ 70 گناہ کبیرہ ہیں. الزواجر کے اندر ابن حجر نے 467 گناہ لکھے اور ان کا عذاب اور ان کی تفصیل آگے لکھی. ان کے قول کے مطابق اور تحقیق کے مطابق تقریباً 500 کے قریب گناہ کبیرہ ہے. بہرحال اس وقت ان تمام گناہوں کی فہرست اور ان پر گفتگو اس تھوڑے سے وقت میں ممکن تو نہیں ہے. چند ایک گناہوں پر کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا. امام بخاری نے اس روایت کو نقل کیا ہے. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الا انبئکم باکبر الکبائر، فرمایا لوگوں میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کی خبر نہ دوں. صحابہ نے حضور سے یہ بات سنی اور آقا نے ثلاثاً 3 مرتبہ یہ کہا، میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کی خبر نہ دوں. صحابہ نے عرض کی بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں حضور، آپ ارشاد فرمائیں. تو حضور نے ارشاد فرمایا، الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وجلسا وکانا متکئا فقالا الا وقول الزور. فرمایا ایک اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے، دوسرا والدین کی نافرمانی کرنا ہے. حضور ٹیک لگائے بیٹھے تھے، جب تیسری بات کہنے لگے تو ٹیک چھوڑ دی اور آگے ہو گئے. کسی چیز کو بیان کرتے ہوئے جب انسان زیادہ اپنے آپ کو چست کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اس چیز کی اہمیت زیادہ ہے. تو حضور ٹیک لگائے بیٹھے تھے، یہ 2 باتیں بیان فرمائیں اور پھر ٹیک چھوڑ کر حضور آگے ہو گئے. وجلسا وکانا متکئا فقال الا وقول الزور، فرمایا سن لو اور جھوٹی بات کہنا ہے، جھوٹی گواہی دینا ہے. تو اس حدیث میں ان 3 گناہوں کو بڑے بڑے گناہ شمار کیا گیا. ایک حدیث میں یمین الغموس، جھوٹی قسم کھانا ہے، اور ایک حدیث کے اندر قتل النفس، کسی انسان کو قتل کرنا ہے. تو یہ گناہ بڑے بڑے ہیں. کبیرہ گناہوں میں بھی آگے یہ گناہ سر فہرست ہے. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یہ سب سے بڑا ظلم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس کو ظلم عظیم کہا. کوئی ذات کائنات کے اندر اس بات کا استحقاق نہیں رکھتی کہ وہ رب تعالیٰ کے ساتھ برابری کا دعویٰ کرے، یا کوئی شخص اس کے بارے میں یہ سوچے کہ مالک کے برابر ہے. اس کی ذات میں اور اس کی صفات میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا ہے. تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یہ سب سے بڑا جرم ہے، بلکہ یہ کفر ہے. لیکن کبائر میں بھی اس بات کو گنوایا گیا کہ اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہو سکتا ہے. اور اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں ان کو بخش دے گا، لیکن شرک کو نہیں بخشے گا. وہ یہ گوارا ہی نہیں کرتا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے. اور قرآن مجید میں متعدد مقامات پہ اس بات کی نفی کی.
کہ تم غور کرو، تم اس بات پہ تدبر کرو کہ اللہ کا شریک ہو سکتا ہے، اور تم ان بتوں کو اس کا شریک بنا رہے جو اپنے بدن پہ بیٹھی ہوئی مکھی بھی نہیں اڑا سکتے۔ اتنے بے بس اور اتنے مجبور وہ اللہ کے شریک کیوں کر ہو سکتے ہیں؟ پھر جس کو اس نے خود پیدا کیا ہوا ہے وہ اس کے شریک کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے ہر آن محتاج ہیں، تو جو محتاج ہے وہ کیسے اس کے برابر ہو سکتا ہے جس کی طرف لوگوں کا احتیاج ہو؟ اس لیے شرک عقلاً محال ہے، اور اپنے رب کے ساتھ ہم نہ ذات میں کسی کو شریک کر سکتے ہیں نہ صفات میں کسی کو شریک کر سکتے ہیں، بلکہ اللہ کے علاوہ کسی اور شخص کا حلف اٹھانا بھی اس لیے جائز نہیں ہے کہ یہ اللہ کی شان کے خلاف ہے۔ حتیٰ کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی قسم کرنا بھی ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ بعض بات کہتے ہیں کہ مجھے اپنے بیٹے کی قسم، مجھے تیرے سر کی قسم، یہ سخت جرم ہے اور یہ کبیرہ گناہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور شخص کی قسم کی جائے۔ قسم کا حق اللہ کے لیے ہے اور اسی کی قسم اٹھائی جائے، اس کے علاوہ کسی اور کی قسم نہ اٹھائی جائے۔ ریا کو شرک اصغر کہا گیا ہے۔ ریا کیا ہے کہ انسان اپنا عمل کسی اور کے لیے کرے، کسی کو دکھلانے کے لیے، کسی کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، دکھلاوے کے لیے عمل کرے، تو اس کو بھی شرک اصغر کہا گیا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا جن کے لیے عمل کیا تھا ان سے جزا لے۔ تو اللہ کے لیے عمل کیا جائے ذات اور صفات میں، اس کا کسی کو شریک نہ مانا، نہ سمجھا، نہ جانا جائے، تو یہ جو ہے وہ توحید ہے۔ اور اگر کوئی شخص اس شرک کا ارتکاب کرتا ہے تو یہ سب سے بڑا گناہ ہے، اور کبیرہ گناہوں میں بھی سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے۔ دوسرا بڑا گناہ جو اس حدیث کے اندر حضور نے بیان فرمایا وہ عقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا، ان کی گستاخی اور ان کی توہین کرنا، والدین کو اذیت پہنچانا، ان کو دکھ دینا، شریعت میں یہ کبیرہ گناہوں میں دوسرے نمبر پہ بڑا گناہ ہے۔ بعض لوگوں نے زنا کو کبیرہ گناہوں میں دوسرے نمبر پہ بڑا گناہ شمار کیا، لیکن بہت سارے اہل علم نے کبیرہ گناہوں میں سے شرک کے بعد بڑا گناہ حقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کو شمار کیا ہے کہ والدین کی نافرمانی نہ کی جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کے حضور ادب سے پیش ہونے اور اپنے بازوؤں کو سکیڑ لینے کی تاکید فرمائی، اور یہاں تک فرمایا کہ ان کے سامنے اف تک نہ کہو۔ کلمہ تعفیف سے بھی منع کر دیا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس بیٹھ کر ساتھ کھانا نہیں کھاتے تھے۔ ایک دن انہوں نے کہا کہ بیٹا میری آرزو یہ ہے کہ میرے ساتھ تم کھانا کھاؤ، اور تم اکثر گریزاں ہوتے ہو اس سے۔ عرض کی امی جی میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ کسی لقمے کی طرف آپ کی نظر بڑھ جائے لیکن ابھی آپ کا ہاتھ نہ بڑھے، اور میں آپ کے ارادے سے عدم آگہی کی وجہ سے اس لقمے کو اٹھا لوں اور آپ ماں ہونے کے ناطے سے نہ روکیں، تو یہ آپ کی کہیں توہین نہ ہو جائے۔ میں اس ڈر سے آپ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا بھی نہیں کھاتا۔ کلمہ تعفیف کے زمرے میں علماء نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ والدین کے سامنے اف بھی نہ کرو۔ اس کا مفہوم کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جب والدین بوڑھے ہو جائیں اور اس حالت میں پہنچ جائیں کہ بول و براز چارپائی پہ کر دیں، تو اولاد، سعادت مند جو اولاد ہے وہ والدین کو اس عمر کے اندر اٹھاتی ہے، ان کے کپڑے بدلتی ہے اور غلاظت، گندگی دور کرتی ہے اور اس میں سعادت سمجھتی ہے۔ ایک شاعر ہوا احسان دانش، وہ کہتا ہے میں اپنی ماں کی خدمت اپنی بیوی کو نہیں کرنے دی، میں نے کہا یہ حق میرا ہے اور یہ میں سعادت کسی اور کو کیوں دوں۔ اور وہ کہتا ہے کہ کافی دور نہر تھی ہمارے گھر سے،
جہاں جا کر میں اس کا لباس دھوتا تھا اور پھر واپس آتا تھا۔ تو ہم بیویوں کے سپرد کر کے بعض کا چلے جاتے ہیں اپنے ماں باپ کو، اور یہ نہیں سمجھتے کہ اس میں ہمارا اپنا حق کتنا ہے۔ ان کی سعادت مندی کہ اگر وہ تعاون کریں، لیکن یہ اولاد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، اور ماں باپ کی خدمت کرنے والا دنیا کے اوپر ہی نقد جزا پاتا ہے۔ ایک روایت کے اندر میں نے پڑھا ہے کہ والدین کی خدمت کرنے والا دنیا کے اندر ہی جزا پاتا ہے، آخرت کے اندر جو اس کو ملنی ہے وہ تو ضرور ملے گی۔ اور اسی طرح جو والدین کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ اس کے عذاب کو آخرت پر ادھار نہیں چھوڑتا، دنیا پر بھی اس کو ذلیل کرتا ہے، جو والدین کو دنیا میں رسوا کرتا ہے۔ اور آپ دیکھ لیں معاشرے کے اندر جس نے والدین کو دکھ دیا وہ دنیا میں بھی ذلیل ضرور ہوا۔ بلکہ صوفیاء نے کتب تصوف میں لکھا ہے، اور اس کی مؤید ایک حدیث بھی ہے کہ جس نے والدین کے لیے روزانہ دعا کی، والدین زندہ ہیں یا فوت ہو گئے، معمول بنا لیا کہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کرے، تو کہتے ہیں ساری زندگی اس کے رزق میں بے برکتی نہیں آ سکتی۔ تو ان کی خدمت کو شعار بنانا اور ان کی خدمت کو سعادت سمجھنا، یہی عزتوں کا ظرف ہے۔ بلکہ ذرا غور کیجئے، صحاح میں روایت ہے، حضور علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا، عرض کی حضور میں آپ سے اذن جہاد طلب کرتا ہوں، جہاد پہ جانا چاہتا ہوں۔ تو جواباً ارشاد فرمایا احی والدہ کا، کیا تیرے والدین زندہ ہیں؟ قال نعم، عرض کی ہاں حضور میرے والدین زندہ ہیں۔ قال ففیہ ما فجاہد، کہا جا ان کی خدمت کر، یہی تیرا جہاد ہے۔ باپ فالج میں گرا ہوا ہے اور بیٹا تبلیغی چلہ کاٹنے جا رہا ہے، کوئی قبولیت نہیں ہے۔ ماں کو ضرورت ہے اور وہ تڑپ رہی ہے، بیٹے کو آوازیں دے رہی ہے، اور بیٹا پیر کے دربار پہ اپنی داڑھی سے جھاڑو دے رہا ہے۔ ماں باپ کو سخت ضرورت ہے اور بیٹا جہاد پہ گیا ہوا ہے، شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی، اس کی حوصلہ شکنی کی ہے۔ ہاں اگر کوئی اور تمہارا بھائی ان کی خدمت کرنے والا موجود ہے تو پھر ان کے اذن سے تم جا سکتے ہو، لیکن اگر ان کو ضرورت ہے تو تمہاری سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ تم ان کی خدمت کرو، ان کی دعائیں لو، ان کی رضا میں اللہ کی رضا ہے۔ دیکھ لو حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی نہیں بنے، حضور اپنی قمیض کے بٹن کھول کے لمبی لمبی سانسیں لیتے ہیں اور فرماتے ہیں مجھے یمن سے یار کی خوشبو آتی۔ کسی نے کہا حضور یمن تو اتنا دور ہی نہیں ہے، لوگ کہاں کہاں سے آگے آپ کو ملنے کے لیے، زیارت کے لیے، اتنا پیار آپ کا اس سے، تو وہ آپ کی زیارت کے لیے بھی نہیں آیا؟ تو فرمایا اس کی بوڑھی اور نابینا ماں ہے، اس کی خدمت اسے میرے حضور آنے سے روکے ہوئے ہے۔ تو جو والدین کی تعظیم اور عزت کرتا ہے وہ برکتیں پاتا ہے اور حضور کا محبوب بنتا ہے۔ بلکہ حضور نے فرمایا کوئی اویس سے ملے اور میرا سلام کہے اور اسے کہے کہ میری امت کی بخشش کی دعا کرے، تو یہ طے ہو گیا کہ جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے اللہ اس کی دعائیں رد نہیں کرتا ہے۔ بلکہ حضرت اویس کرنی کو حضرت عمر فاروق اور حضرت علی المرتضیٰ ملے، جا کے حضور کا سلام دیا، حضور کا جب نام سنا تو آنکھوں میں آنسو امٹ آئے اور زاروں کے تار رونے لگے۔ کہا بتاؤ حضور کے لبوں پہ میرا نام کیسے آیا تھا، کیسے کہا تھا اویس کو میرا سلام دو؟ جب پیار اور محبت کا یہ عالم دیکھا تو کہا اویس اتنا پیار حضور سے تو ملنے کیوں نہیں آیا، زیارت کے لیے کیوں نہیں آیا؟ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اچھا تم نے میرے رسول کی زیارت کی ہے؟ کہا ہاں، صبح و شام حضور کے قرب میں رہتے تھے۔ کہا بتاؤ پھر حضور کے ابرو جڑے ہوئے تھے یا کھلے ہوئے تھے؟ اب یہ ایک لمحے کے لیے حیران ہو گئے۔ کہا میں نے نہیں کی، مجھ سے پوچھ لو۔ کوئی دور سے دیکھتا اسے جڑے ہوئے نظر آتے، قریب آ کے دیکھتا اسے کھلے ہوئے نظر آتے۔ معلوم ہوا جو ماں باپ کی خدمت میں لگا ہوا ہے وہ حضور کے قرب سے بھی محروم نہیں ہے، وہ حضور کے قرب کی دولت سے بھی مالا مال ہے۔ تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اس کی تاکید کی گئی، اور ان کی ناراضگی سے بچا جائے۔ جب والدین ناراض ہو جائیں تو رب ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ کی رضا والدین کی رضا میں چھپی ہوئی ہے اور اس کی ناراضگی والدین کی ناراضگی کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو والدین کی نافرمانی یہ دوسرا
بڑا گناہ ہے اور اس سے اجتناب کرنا چاہیے، اور ماں باپ سے معذرت کر کے ان سے معافی مانگ لینی چاہیے۔ علماء کہتے ہیں کہ 3 اشخاص سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے میں کوئی شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ ایک والدین، دوسرا استاد اور تیسرا شیخ۔ یہ 3 ہستیاں ایسی ہیں کہ کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً معذرت کر لو۔ ماں باپ تو ویسے ہی جلدی معاف کر دینے والے ہوتے ہیں، ان کا تو دل ہی بڑا نرم ہوتا ہے۔ ایک صحابی، ان کی روح پرواز نہیں ہو رہی تھی، تو حضور علیہ السلام تشریف لے گئے، تو آقا کریم نے پوچھا کہ اس کی ماں ہے؟ عرض کی ہاں حضور ہے۔ تو حضور اس کے ہاں تشریف لے گئے، فرمایا کہ تیرا اور تیرے بیٹے کا ماجرا کیا ہے؟ عرض کی حضور وہ اپنی بیوی کی بات کو میری بات پہ ترجیح دیتا تھا اور میں اس کو معاف نہیں کرنا۔ حضور فرمایا بلال اٹھو اور لکڑیاں اکٹھی کرو، اور جب آگ روشن ہوئے پھر مجھے بتانا۔ عرض کی حضور یہ لکڑیاں کیوں اکٹھی کرنی اور آگ کیوں جلانی ہے؟ کہا اگر تم معاف نہیں کرو گی تو اس کی روح نہیں نکلے گی، تو اسے میں آگ میں جلاؤں گا۔ تو ماں نے عرض کی حضور میں نے معاف کر دیا۔ تو کہا بلال جلدی جاؤ تلقین کرو اسے کلمے کی۔ تو جب وہ دوڑے، ان کے لبوں کے اوپر پہلے ہی کلمہ جاری تھا۔ تو ماں باپ کی نافرمانی، ماں باپ کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جاتا ہے۔ یہ دوسرا بڑا جرم ہے۔ تیسرا کبیرہ گناہ قتل النفس، کسی جان کو قتل کرنا۔ جس نے کسی ایک انسان کو قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا، اور جس نے کسی ایک انسان کی زندگی بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کو زندگی بخشی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کیا اس کی سزا جہنم ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ مومن کو حق کے علاوہ تم قتل نہیں کر سکتے ہو، اور حق 3 ہیں۔ ایک شادی شدہ زانی، ایک قتل کے بدلے قتل قصاص، اور تیسرا دین سے بغاوت کرنے والا۔ آپ اس حق میں کسی کو قتل کریں گے، اس کے علاوہ آپ کسی کو قتل نہیں کر سکتے۔ تو مومن کو قتل کرنا سخت جرم ہے، بلکہ حضور نے ارشاد فرمایا جب 2 مومن آپس میں الجھ پڑتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے ہیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں۔ عرض کی حضور قاتل تو جہنمی ہوا، مقتول کیسے جہنمی ہوا؟ فرمایا وہ بھی اپنے بھائی کے قتل کرنے پہ حریص تھا، یہ الگ بات ہے کہ اس نے پہلے اس کو قتل کر دیا، لہذا دونوں جہنمی ہیں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس نے قتل کے اندر نصف جملے سے بھی مدد کی، پورا جملہ نہیں کہا، آدھا جملہ کہا، اور اتنی مدد کسی کے قتل میں کی، تو فرمایا قیامت کے دن اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیا جائے گا کہ یہ اللہ کی رحمتوں سے محروم ہے۔ یہ جو قاتل پارٹی کی طرف سے ان قواریوں پہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی برادری کا مسئلہ ہے، ذرا وہ اس بات پہ غور کریں، جس نے آدھے جملے سے بھی مدد کی تو اس کی آنکھوں کے درمیان یہ بات لکھ دی جائے گی کہ یہ اللہ کی رحمتوں سے دور ہے۔ تو قتل نفس، علماء کہتے ہیں کہ قاتل کا گناہ جو ہے وہ معاف نہیں ہوتا جب تک اس کو 3 ذوات معاف نہ کرے۔ ایک تو اس میں اللہ کا حق ہے کہ اس نے انسان کو پیدا کیا، تو سچی توبہ سے یہ حق معاف ہوگا۔ دوسرا حق مقتول کا ہے کہ اس کی جان کو اس نے ضائع کیا، تو وہ اگر معاف کرے گا تو معافی ہوگی۔ اور تیسرا حق اس کے وارثوں کا ہے، ان بچوں کا ہے جو یتیم ہو گئے، اس بیوہ کا ہے جس کا سہاگ اجڑ گیا، ان بہنوں کا ہے جن کا سہارا چھین لیا گیا، اس بھائی کا حق ہے جس کی کمر توڑ دی گئی،
اس بوڑھے ماں باپ کا حق ہے جن کی آنکھوں کا نور چھین لیا گیا. تو یہ تیسرا حق جو ہے وہ ان وارثوں کا ہے. تو اگر یہ راضی ہو گئے تو پھر معافی ہوگی. تو جو قاتل ہے وہ ان 3 ذوات سے معافی کا طلبگار ہوگا. اگر معافی ہوئی تو پھر اس کی جان چھوٹے گی، ورنہ اس کی جان نہیں چھوٹے گی. چوتھا کبیرہ گناہ الزنا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر صاف واضح اور 2 ٹوک الفاظ میں ارشاد فرمایا لا تقربوا الزنا. زنا کے قریب بھی نہ جانا. کیوں؟ انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا. یہ فحش کام ہے اور انتہائی برا رستہ ہے. عقلاً بھی اس میں فحاشی ہے، شرعاً بھی اس میں فحاشی ہے، اور عادتاً بھی اس میں فحاشی ہے. تو کوئی بھی شریف شخص زنا کا ارتکاب نہیں کرتا. اور حدیث میں آتا ہے جب زانی زنا کرتا ہے تو اس سے ایمان نکال لیا جاتا ہے، اور زانی کے رزق میں بے برکتی ڈال دی جاتی ہے، اس کے چہرے کے نور کو چھین لیا جاتا ہے، اور اللہ کی رحمتوں سے وہ محروم کر دیا جاتا ہے. اللہ کے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا. اسلام اس نے قبول کیا اور عرض کی حضور میرے میں بڑے گناہ ہیں اور میں وہ چھوڑنے کا آپ سے وعدہ کرتا ہوں، لیکن مجھے لت پڑی ہے زنا کی، وہ میں نہیں چھوڑ سکتا. اب حضور رحمت اللہ العالمین حکیم نبی کیسے اس کی تربیت فرماتے ہیں. اس نے کہا سارے گناہ چھوڑ دوں گا، زنا نہیں چھوڑ سکتا. فرمایا تو کیا پسند کرتا ہے کہ تیری ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ اس نے عرض کی حضور میں یہ پسند نہیں کرتا. تو فرمایا جس کے ساتھ تو زنا کرے گا وہ بھی کسی کی ماں ہوگی. اس طرح فرمایا تو پسند کرتا ہے کہ کوئی تیری بہن کے ساتھ زنا کرے؟ اس نے کہا حضور یہ میں کیسے پسند کرتا ہوں. تو فرمایا کہ جس کے ساتھ تو زنا کرے گا وہ کسی کی بہن ہو سکتی ہے. اس طرح بیٹی کے بارے میں، بیوی کے بارے میں حضور نے فرمایا. تو وہ بات اس کے اندر اتر گئی. عرض کی حضور میں توبہ کرتا ہوں، آج کے بعد زنا نہیں کروں گا. زنا اللہ کو سخت ناپسند ہے. اللہ تعالی جل شانہ نے حد مقرر فرمائی، جو شخص زنا کرتا ہے اس کو 100 کوڑے مارو. اور اگر کوئی شادی شدہ ہے اور پھر اس شادی شدہ سے اس فعل کا ارتکاب ہوتا ہے تو شریعت میں حکم ہے کہ اس کو سنگسار کیا جائے. اللہ تعالیٰ گوارا نہیں کرتا کہ وہ میری زمین پہ رہے. کہا اس کو سنگسار کر دو، پتھر مار مار کے ہلاک کر دو، یہ اس کی سزا ہے. تو زنا ایک ایسا جرم ہے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے ایک خواب دیکھا اور میں نے وہاں دیکھا کہ ایک تنور ہے جس کے اندر سے چیخوں کی آواز آ رہی ہے، اور میں آگے بڑھا دیکھوں کہ اس میں کیا ہے. تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس کے اندر آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں، اور اس میں کچھ برہنہ مرد اور برہنہ عورتیں ہیں. اور جب آگ کے الاؤ اور آگ کے شعلے ان کے جسم کو جلساتے ہیں تو وہ چیختے ہیں اور شور کرتے ہیں اور اچھلتے ہیں. میں نے جبریل سے پوچھا کہ یہ لوگ کون ہیں؟ تو جبریل امین نے کہا حضور یہ وہ لوگ ہیں جو زنا کیا کرتے تھے. اور ایک روایت جو میں نے پرسوں بھی آپ کے سامنے رکھی کہ 3 اشخاص کی طرف اللہ نظر رحمت نہیں کرے گا، اور نہ ان کو پاک کرے گا، اور نہ ہی اللہ تعالی جل شانہ ان کی طرف جو ہے وہ دیکھے گا. وہ 3 اشخاص میں سے پہلا شخص شیخ زان، وہ شخص جو بوڑھا ہو گیا ہے لیکن زنا نہیں چھوڑتا ہے. بوڑھا زانی اللہ کو سخت ناپسند ہے. تو یہ ایسا کبیرہ گناہ ہے جس سے حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس قوم میں زنا پھیل جاتا ہے اس قوم کے اندر ایسی بیماریاں جنم لیتی ہیں جو اس سے قبل تم نے نہیں سنی ہوں گی. یہ ایڈز کے نام سے بیماری صاحب کا اس کی مثال بھی نہیں ہے. تو جس قوم کے اندر یہ برائی پھیلتی ہے اس میں ایسی نئی نئی بیماریاں جنم لیتی ہیں اور اللہ کی رحمتیں اس قوم سے اٹھا لی جاتی ہیں. ان لوگوں کے چہروں سے نور اچک لیا جاتا ہے
اور ان کے اندر فقر و فاقہ مسلط کر دیا جاتا ہے جس قوم کے اندر یہ برائی پھیلتی چلی جائے۔ چھٹا کبیرہ گناہ جس کی نشاندہی کی گئی الربا، سود۔ سود کے بارے میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کا کھانے والا، اس کا کھلانے والا، اس کا لکھنے والا، اس کی رقم پہ گواہ بننے والا سارے وزر یعنی گناہ میں برابر ہیں۔ اور سود کی جو سزائیں ہیں وہ بہت ساری ہیں، اور سب سے کم درجہ جو ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ اس کے برابر ہے کہ جیسے کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرتا ہے۔ آج ہمارے اس معاشرے کے اندر سود کی لعنت سرایت کر گئی ہوئی ہے، اور اس کا نام بدل کے ہم اس کو اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اگر شراب کی بوتل پہ روح افزا کا لیبل لگا لیا جائے تو اس کی ماہیت تو نہیں بدلتی۔ تو سود کا ہم نے مختلف انداز سے اس کے نام رکھ لیے، اور معاشرے کے اندر ہم کہتے ہیں کہ جی ہمارا کام ہی نہیں چلتا، کیا کریں، مجبور ہے، اور کئی کئی بہانے ہیں لوگوں کے پاس، اور کئی کئی باتیں اس حوالے سے۔ قرب قیامت کے فتنوں کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت میں اگر کسی کے پاس سود نہیں پہنچے گا تو اس کا دھواں ضرور پہنچے گا، یعنی ایسے حالات بن جائیں گے، لوگ اللہ سے اتنے دور ہو جائیں گے۔ تو سود ایک ایسی بیماری ہے، ایسا جرم ہے کہ جس کی سزا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمائی کہ وہ ایسے اٹھایا جائے گا جس طرح کسی شخص کو شیطان نے مس کیا ہوا ہے، اور اس کی جو حالت ہوتی، یہ جو کہتے ہیں اس کو جن آ گیا اور اس کو اپنی ہوش نہیں رہتی، گرتا ہے دائیں بائیں، جو سود خور ہے کل قیامت کے دن اس طرح اٹھایا جائے گا کہ جس طرح کسی کو شیطان نے مس کیا ہو، اور وہ جس طرح مجنون اور اس کی حالت غیر ہوتی ہے، قیامت کے دن اس طرح جو ہے وہ سود خور اٹھایا جائے گا۔ حبیب اجمی بہت بڑا سود خور ہے، گزر رہا ہے سڑک سے، بچے کھیل رہے ہیں، اس وقت کچی سڑکیں ہوتی تھی، تو اس کے پاؤں سے گرد اڑی، تو جب گرد اڑی تو ان بچوں نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ، یہ سود خور جا رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے پاؤں سے اڑنے والی گرد تمہارے اوپر پڑ جائے اور تمہیں جہنم کی آگ میں ڈالا جائے۔ ان بچوں کی بات ابھی اجمی نے سنی اور بڑا پریشان ہوا۔ بعض کا ایک جملہ بندے کو بدل دیتا ہے۔ میں پچھلے دن سنت اور بدعت کے عنوان سے کچھ باتیں کی، تو میں جب واپس یہاں سے نکلا ہوں تو کتنے لوگوں نے مجھے یہ بات کہی ہے کہ آپ دعا کریں کہ جب دوبارہ ہم آپ کو ملے تو ہمارے چہرے پہ سنت کا نور ہو۔ تو بعض کا وقت ایسا ہوتا ہے کہ ایک جملہ اندر اتر جاتا ہے۔ ان بچوں نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ، کہیں ابھی بجمی کے پاؤں سے اڑنے والی دھول تمہارے اوپر پڑ گئی تو تم جہنمی نہ ہو جاؤ۔ تو ابھی بجمی بڑا رویا، جہاں گیا وہاں واپس پلٹا اور اس نے پکی توبہ کر لی کہ مالک آج کے بعد سودی کاروبار نہیں کروں گا۔ تو جب واپس آیا تو وہی بچے بھی کھیل رہے تھے، اور اس کے دل میں شرمندگی تھی ان بچوں سے، گزرنے لگا تیزی سے تو گرد زیادہ اڑی، تو بچوں نے ایک دوسرے سے کہا اور جلدی جلدی آگے ہو جاؤ، اگر حبیب اجمی کے پاؤں سے اڑنے والی دھول تمہارے بدن کے کسی حصے میں پہنچ گئی تو تمہیں اللہ جنت کی بہاریں عطا فرما دے۔ قیامت کے دن کچھ لوگوں کے بڑے بڑے جسم ہوں گے، حدیث میں آتا ہے، اور حضور نے اس منظر کو دیکھا، اور بطن ہوں گے جس طرح شیشہ ہوتا ہے، اور اس کے اندر حضور نے دیکھے سانپ ہیں اور بچھو ہیں، اور وہ شخص اٹھتا ہے تو اس سے اٹھا نہیں جاتا۔ پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھایا کرتے تھے۔ تو سود کھانا، سود کھلانا، سود لکھنا، سود کی رقم پہ گواہ بننا، یہ سارے جرم کے اندر برابر کے شریک ہیں۔ اللہ ہمیں اس لعنت سے محفوظ فرمائے۔ اگر کسی کے کاروبار کے اندر سود کا ایک ذرہ بھی ہے تو وہ جلدی سے اپنے کاروبار کو پاک کر دے، کیونکہ سود میں فائدہ کوئی نہیں ہے، سود میں نقصان ہی نقصان ہے۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ربا کو گھٹاتا ہے اور جو تم صدقات دیتے ہو اس کو بڑھاتا ہے۔ عقل انسانی کہتی ہے کہ جو سود لیتے ہیں اس سے تو مال میں اضافہ ہوتا ہے، اور زکوٰۃ نکالیں تو اس میں مال میں کمی ہوگی، لیکن اللہ فرماتا ہے نہیں، اس میں زیادتی ہوگی، اس میں کمی ہوگی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب بندہ صدقہ کرتا ہے تو رحمان اس کو اپنی قدرت کی مٹھی میں لے لیتا ہے، اور پھر اتنی تیزی کے ساتھ وہ صدقہ بڑھتا ہے جس طرح گھوڑا بڑھتا ہے، اور کل قیامت کے دن چھوٹا سا جو صدقہ کیا جائے گا اس کو ایسے ملے گا جس طرح احد پہاڑ ہوتا ہے۔ تو صدقے بڑھتے ہیں اور سود جو ہے اس سے رزق سمٹتا ہے اور زندگی کے اندر بے چینی اور اضطراب پیدا ہو جاتا ہے۔ 7واں گناہ جس کو کبائر میں شمار کیا گیا وہ شراب نوشی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے شارب الخمر کا عابد الوثن، شراب پینے والا بت پوجنے والے کی طرح ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دنیا پر شراب پیتا ہے اللہ قیامت کے دن اسے طینۃ الخبال پلائے گا۔ صحابہ نے عرض کی حضور یہ طینۃ الخبال کیا ہے؟ فرمایا یہ جہنمیوں کے زخموں کی پیپ ہے، اور علماء کہتے ہیں اتنی بدبودار ہوگی اگر اس کا ایک قطرہ اب دنیا پہ ڈال دیا جائے، انسان تو انسان رہے جانوروں کے دماغ بھی پھٹ جائیں، اتنی بدبودار ہوگی، اور گرم اتنی کہ اگر ایک قطرہ احد پہاڑ پہ رکھ دیا جائے تو پہاڑ پگھل جائے۔ اس کو کہتے ہیں طینۃ الخبال۔ تو طینۃ الخبال ان کو پلایا جائے گا جو شراب پیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے شراب کی حد مقرر کی ہے کہ اس کو کوڑے مارے جائیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ شراب کی پہلے حرمت نہیں تھی، اور یہ لوگ عرب کے لوگ ان کی گھٹی میں شراب رکھی ہوئی تھی، اور کئی قسموں کی شرابیں پینے کا مزاج رکھتے تھے، بلکہ اپنی شاعری میں فخر و مباحات کے ساتھ شراب کا تذکرہ کرتے تھے۔ 1000 کے قریب شراب کے نام ہیں لغت عرب میں، اور اس قدر ان کے لیے فخریہ بات تھی۔ اور جب حکم نازل ہوا کہ شراب حرام کر دی گئی ہے تو لوگوں نے مٹکے توڑ دیے، یہاں تک کہ جو نالیاں تھیں ان کے اندر شراب ہی بہتی چلی جا رہی تھی۔ ادھر حکم ہوا اور ادھر تعمیل ہو گئی۔ یہ تھی ان کی زندگی، وہ حکم کو ترجیح دیتے تھے۔ جب تو حکم ہو گیا، ایک دن حضور خطبہ فرما رہے تھے، کچھ لوگ کھڑے تھے تو حضور فرمایا بیٹھ جاؤ، تو ایک صحابی گھر سے نکل رہے تھے، ابھی گلی میں ہی تھے، انہوں نے وہاں سنا تو وہیں بیٹھ گئے، کہا حضور نے کہہ دیا ہے بس عمل ہو گیا۔ یہ تھی ان کی زندگی اور یہ تھے ان کے شب و روز۔ اور صحابہ 10 آیتیں تلاوت کرتے تھے، اتنی دیر تک آگے تلاوت نہیں کرتے تھے جب تک 10 پہ عمل نہیں ہو لیتا تھا۔ تو شراب ایک ایسا عمل ہے کہ جس کی سزا بڑی سخت ہے، دنیا پر بھی اور آخرت کے اندر بھی اس کو طینۃ الخبال پلایا جائے گا۔ شرابی کی جو سزائیں ہیں اور جو اس کی تباہ کاریاں ہیں وہ تو ہیں، لیکن اس کی ایک بہت بڑی سزا یہ ہے کہ جو شرابی ہے یا اور بھی کسی طرح کا نشہ کرتا ہے اس کو مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں اس سے محفوظ و مامون فرمائے۔ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ النیاحہ، جب کوئی شخص فوت ہو جائے تو نوحے کرنا، یہ بالخصوص عورتوں میں ہے، مردوں میں بھی پایا جاتا ہے لیکن زیادہ تر یہ بیماری عورتوں میں۔ کوئی کہتا ہے اللہ تجھے ترس نہ آیا، یہ جملہ تو خیر کفر ہے، اگر کسی نے کہا تو اس کو تجدید ایمان لازم ہے۔ جب کوئی دکھ پہنچے تو ظاہر اسلام دین فطرت ہے، اسلام یہ نہیں کہتا کہ تم اظہار غم نہ کرو، لیکن اظہار غم کے 4 طریقے ہیں: دل کا غم، آنکھوں کا غم، زبان کا غم، ہاتھوں کا غم۔ دل کا غم کیا ہے کہ دل دکھ سے بھر جائے۔ آنکھوں کا کیا غم ہے؟ آنسو بہائیں۔ زبان کا کیا غم ہے کہ واویلا کیا جائے۔ اور ہاتھوں کا غم کیا ہے کہ گریبان نوچا جائے، منہ پہ تھپڑ مارے جائیں، بال کھینچے جائیں۔ پہلے 2 غم رحمان کی طرف سے اور دوسرے 2 شیطان کی طرف سے۔
فرمایا لیسا منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوی الجاہلیہ، جس نے گریبان پھاڑا، چہرے پہ تماچے مارے اور جہلوں جیسی باتیں کی، فرمایا ہمارے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو نوحے سے منع فرمایا گیا، بلکہ اگر مرنے والے کے دل میں یہ آرزو تھی کہ میرے بعد خوب چیخ پکار پڑے گی، لوگ بڑا روئیں گے، بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں کون رونے والا ہوگا، تو اگر کسی کے دل میں یہ ہوگی کہ میرے بعد لوگ روئیں اور عجیب کیفیت بن جائے، تو ایسے نوحے پہ جو راضی تھا، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب وہ مرتا ہے تو رونے والوں کے رونے کی وجہ سے اس کو قبر میں عذاب ہوتا ہے، جتنا لوگ زیادہ روئیں گے اتنا ہی اس کو عذاب دیا جاتا ہے، اگر وہ اس پہ راضی تھا۔ لیکن اگر راضی نہیں تھا تو علماء نے تعبیر کی ہے کہ جو رونے والوں کا عذاب اہل قبور کو ہوتا ہے تو وہ انہی پر ہے، جو نہیں راضی تھے ان پر نہیں ہے، تو نوحے سے منع کر دیا گیا۔ باقی آنکھوں سے آنسو بہائے جا سکتے ہیں، بلکہ وہ اظہار محبت ہے۔ جب حضور کا بیٹا انتقال کر گیا، شہزادہ رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام، تو حضور تشریف لائے، سرہانے پہ بیٹھے، بیٹے کی پیشانی پہ ہاتھ رکھا، وَأَيْنَا رَسُولِ اللَّهِ تَدْمَعَانِ، حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور حضور نے زبان سے کیا کہا بیٹا ابراہیم آنکھیں رو رہی ہیں، دل غم زدہ ہے، لیکن زبان سے وہی کہوں گا جس سے رب راضی ہوگا، زبان سے ایسا جملہ نہیں نکالوں گا جس سے میرا رب ناراض ہو جائے۔ تو یہ جو نوحہ ہے، مرتے وقت عورتیں جس انداز میں، حالانکہ تلقین صبر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، جب آپ کسی کے ہاں جائیں، فوتگی ہو گئی ہو، تو کوشش کریں کہ ان کو ایسا جملہ کہے جن سے اس کی ڈھارس بن جائے، نہ یہ کہ کوئی ایسی بات کر کے ان کے جذبے کو اور آگے بڑھا دے اور ان کی آنکھ کو اور زیادہ تاؤ دے، ایسا نہیں ہے، بلکہ تلقین صبر کرے۔ ایک عورت کسی قبر پہ بیٹھ کے رو رہی تھی، حضور علیہ السلام گزرے تو فرمایا اصبری یا امت اللہ، اے اللہ کی لونڈی صبر کر۔ اسے نہیں پتا کہ یہ گزرنے والا کون ہے، وہ غم میں بیٹھی ہوئی تھی، اس نے کہا تجھے یہ دکھ پہنچا ہوتا تجھے پتا چلتا۔ تو کسی نے اس کو بتایا کہ تو کیا کیا بیٹھی ہے، یہ تو حضور تھے، تو وہ سخت پریشان ہوئی، تو حضور نے فرمایا صبر وہ ہے جو پہلے صدمے پہ کیا جائے، الصبر عند الصدمۃ الاولی، جو پہلے صدمے پہ صبر کیا جائے وہی صبر ہوتا ہے۔ جب آہستہ آہستہ دکھ آتے جاتے ہیں تو انسان عادی بن جاتا ہے، تو جب تکلیف پہنچتی ہے تو اس وقت مومن کیا کہتا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ صبر کی تعریف یہ ہے کہ معمولات عبادت قضا نہ ہو، جو ایسا کرے وہ صابر ہے۔ یہ نہیں ہے کہ تکلیف آ گئی تو اب نماز بھی جاتی رہی، نہیں، وہ معمولات اپنے معمول پہ جاری رہے۔ حضرت سری سکتی رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا فوت ہو گیا، جوان سال، تدفین و تجہیز تکفین میں لگے رہے، ایک نماز قضا ہو گئی۔ بعد میں لوگ آپ سے تعزیت کرنے آتے رہے، افسوس کرنے آتے رہے، تو جب آپ نے شام کو اٹھتے ہوئے چٹائی اٹھائی، فرمایا کیسا دور آ گیا، میرا بیٹا فوت ہو گیا ہے، سارے شہر نے آ کے افسوس کیا ہے، اور میری نماز فوت ہوئی ہے، کسی ایک نے بھی نہیں پوچھا ہے۔ تو معمولات عبادت ان کو برقرار رکھا جائے، یہ صبر ہے۔ تو یہ جو نوحے عموماً عورتیں بالخصوص پڑھتی ہیں، تو بلکہ ایک روایت میں آتا ہے 7 اشخاص ایسے ہیں کہ جب ان کو تم قبر میں دفن کر کے آتے ہو تو ان کا رخ قبلے سے پھیر دیا جاتا ہے۔ فرمایا فاذهبوا وانبشوا قبورکم، جاؤ جا کے ان کی قبریں اکھیڑ کے دیکھ لو، اگر ایسا نہ پاؤ تو پھر مجھے آ کے کہنا کہ میں نے کیا کہا تھا۔ اور ان اشخاص کو حضور نے گنوایا، ان میں شرابی بھی ہے، اس میں ذخیرہ اندوز بھی ہے، اور اس میں آخری جو ہے 7واں بن نائحۃ، اور نوحے پڑھنے والی عورت جو اور لوگوں کے جذبات کو بھڑکاتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں فلاں نے وین کی حد کر دی، وہ بچے بھی رو پڑے جی ایسی حد کر دی، یہ منع ہے، یہ شریعت نے ہمیں اس سے روکا ہے۔ تلقین صبر کیا جائے، مرنے والے کے لیے دعا کی جائے، اور اللہ سے رحمت کی امید رکھی جائے، اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا جائے۔ ہاں آنکھوں سے آنسو بہیں، دل غم زدہ ہو، ظاہر ہے جس کا گھر کا چراغ بجھ گیا اس کو سکون تو نہیں ہوگا، جس کا بھائی چلا گیا کمر تو ٹوٹ گئی اس کی، جس کا شوہر چلا گیا زندگی اجاڑ ہو گئی، جس کا بیٹا چلا گیا اس کا تو کلیجہ کٹ گیا، دکھ تو بڑا ہے، لیکن امتحان بھی یہ ہے،
اور مومن جب مصیبت پہ صبر کرتا ہے اللہ اس کو اجر دیتا ہے۔ ایک گناہ ترک صلاۃ یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، بلکہ حضور نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کفر کیا۔ حضرت امام احمد بن حنبل تو تارک صلاۃ کے کفر کے قائل ہیں، لیکن باقی ائمہ امام شافعی، امام مالک اور امام اعظم ابو حنیفہ وہ فرماتے ہیں کافر نہیں ہے، قد کافر یعنی کافروں والا کام کیا اس نے، خود کافر ہوا نہیں اعتقاداً، لیکن گناہ کبیرہ ہے، تو اس کی سزا کیا ہے؟ امام مالک اور امام شافعی پھر اس میں اختلاف کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس کی سزا یہ ہے کہ وہ توبہ کرے ورنہ اس کو قتل کرو، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو قید کر دیا جائے تاں کہ وہ توبہ کرے اور اس کو پھر حاکم وقت چھوڑے۔ اور حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں بے نمازی کو قرض نہ دو، جو اللہ کا قرض ادا نہیں کرتا تمہارا کیسے ادا کرے گا۔ اور حضرت سلطان باہو علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں کہ بے نمازی سے تو خنزیر بھی پناہ مانگتا ہے۔ اور حضرت غوث اعظم جن کی 11ویں پکاتے ہو، سنو ان کی تعلیمات، وہ کہتے ہیں بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو۔ تو یہ ہے اتنی سخت تحدید ان لوگوں کے لیے جو نماز چھوڑتے ہیں، جو نماز چھوڑتے ہیں لیکن جماعت سے نہیں پڑھتے، ان کے بارے میں یہ تحدید ہے۔ تارک الجماعت ملعون، فرمایا کہ جو جماعت کو ترک کرتا ہے وہ لعنتی ہے، تو جو نماز ہی نہیں پڑھتا ہے تو اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ تو ترک صلاۃ سخت جرم ہے، قیامت کے دن کچھ لوگ جہنم کی طرف دھکیلے جا رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے ان سے کچھ لوگ پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تم جہنم میں کیوں جا رہے ہو؟ تو وہ جواباً کیا کہیں گے؟ لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، یعنی ہمارا جہنم میں جانے کا سبب یہ ہوا کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ اور صاحبو اللہ کے محبوب کا ایک فرمان سنو اور غور سے سنو، حضور فرماتے ہیں کہ جو بے نماز ہے کل قیامت میں اس کو جس صف میں دشمنان خدا فرعون، حامان، قارون کھڑے ہوں گے، بے نمازی کو صف میں کھڑا کر دیا جائے گا۔ کیا ہم میں سے کوئی گوارا کرتا ہے کہ دشمنان خدا کی صف میں کھڑے کر دیے جائیں؟ اگر نہیں گوارا کرتے تو عزم کریں کہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑیں گے۔ صرف رمضان میں فرض نہیں ہے، رمضان المبارک کے علاوہ بھی نماز فرض ہے۔ اور اس معمول کو یہ اللہ نے کرم کیا کہ مسجدوں کے در کھل گئے، شیطان راستے سے ہٹ گیا اور مسجدیں آباد ہو گئیں، پیشانیاں سجدوں سے آشنا ہو گئیں، دل اس کی محبت سے سرشار ہو گئے۔ اور سحری کا منظر کتنا حسین ہوتا ہے، افطاری کے لمحے کتنے حسین ہوتے ہیں۔ اور کبھی غور کرنا، جب ہم یہاں درس سے فارغ ہوتے ہیں تو باہر کا ذرا منظر اس وقت دیکھنا، ایسا لگتا ہے جس طرح رحمت ربی اتر رہی ہے۔ عجیب کیفیت میں تو محسوس کرتا ہوں کہ اللہ کا قرآن سنا، اس کا دین سنا، اس کے پیغام کو سنا تو ایسی کیفیات نصیب ہو جاتے ہیں۔ یہ رمضان کے اشرائے رحمت سے چھنتا ہوا نور ہے جو ہمارے من میں اجالے پیدا کر رہا ہے۔ تو یہ جو ہمیں توفیق نصیب ہوئی رمضان میں نماز کی، دعا کریں کہ یہ تسلسل سے باقی رہے، اور یہ جن گناہوں کی نشاندہی کی گئی ہے اللہ ہمیں بچنے کی توفیق دے، جن کی نہیں بھی کی گئی ہمیں پتہ ہے کہ گناہ کیا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جو تیرے سینے میں کھٹکے اور تو لوگوں کے اس پر مطلع ہونے سے ڈرے وہ گناہ ہے، ما حاک فی صدرک، تو ہمیں پتہ ہے گناہ کیا ہے اور نیکی کیا ہے۔ ہمیں اپنی زندگی کو ایک خوبصورت نظم دینا چاہیے اور زندگی کو نیکیوں کا حسن دینا چاہیے۔ اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں اور کرم